سلطانہ بیگم تو حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر کے رخصت ہوئیں، لیکن کئی لونڈیاں اور سہیلیاں مکتب میں ہی رک گئیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ حسن آرا کے بہانے گھر کے کام دھندے سے بچی رہیں۔ ان کا قاعدہ تھا کہ بے ضرورت ہر دم حسن آرا کو گھیرے رہتیں، اور کچھ کام نہیں تو بات بات پہ تعریف، بات بات پر خوشامد۔ ذرا بیٹھک بدلی تو سب بولیں بسم اللہ، ذرا چھینک آئی تو سب چلائیں الحمدللہ۔ کوئی کھڑی پنکھا جھل رہی ہے، کوئی کہتی ہے گلوری کھا لو، منہ بدمزہ ہو گیا ہوگا، کوئی کہتی ہے ذرا سا شربت پی لو، ہونٹ سوکھ گئے ہیں۔ جس شخص پر ایسے خوشامدی نوکر مسلط ہوں، اس کے مزاج کا درست رہنا ممکن نہیں۔ فرشتہ بھی ہو تو ایسی صحبت میں بھوت سے بدتر ہو جائے۔ چونکہ اصغری خانم خود امیر گھر کی بیٹی تھیں اور امیروں کے دستور سے واقف تھیں، اس لیے حسن آرا کے چوچلے اور ناز برداری دیکھ کر اچنبھا نہیں ہوا، مگر مکتب کی لڑکیوں کو تماشا مل گیا۔ اصغری نے جانا کہ یہی سنگت رہی تو حسن آرا تو دور، باقیوں کی تعلیم و تربیت بھی ناممکن ہو جائے گی۔ اس نے مانی جی سے کہا، اب آپ ان لوگوں کو اجازت دیجیے کہ جا کر گھر کا کام کاج دیکھ لیں۔ مانی جی نے چلنے کا اشارہ کیا تو ایک نے کہا، مجھ کو تو گھر میں صاحبزادی کے بنا قرار نہ آئے گا۔ دوسری بولی، مجھے تو روٹی کپڑے تنخواہ کا لالچ نہیں، بچی کی محبت نے گھیر رکھا ہے۔ عسکری خانم بولی، بوا کہاوت ہے کہ ماں سے زیادہ چاہے پھاپا کٹنی کہلائے۔ دیکھتی ہو کہ مکتب میں جگہ ہی کتنی ہے، لڑکیوں میں تم سب کا اٹھنا بیٹھنا ان کے کام میں حرج ڈالے گا، بہتر ہے جا کر اپنا کام دیکھو۔ ایک لونڈی نے عذر کیا، آخر صاحبزادی کو پنکھا جھلنے یا پانی پلانے کے لیے ایک دو آدمیوں کو رہنا تو ضروری ہے۔ اصغری نے کہا، یہاں ہم سب لوگ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، اتنا سا کام حسن آرا کا بھی کر دیں گے تو ہاتھ گھس نہ جائیں گے۔ چلتے ہوئے مانی جی ایک بغدادی قاعدہ اور ایک سپارہ حسن آرا کو دینے لگیں۔ اصغری نے کہا، فی الحال اس کی ضرورت نہیں۔ مانی جی، آخر صاحبزادی کو کیا شروع کرائیے گا؟ اصغری، ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ مانی جی، تو پھر مکتب میں بیٹھنے سے حاصل؟ اصغری، مجھ کو ہتیلی پہ سرسوں جمانی نہیں آتی اور بے خواہش پڑھانا میرا دستور نہیں۔ پڑھانا اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب پڑھنے والا خواہش کرے۔ میرا دستور ہے اول علم کا شوق پیدا کرتی ہوں، تب پڑھانا شروع کرتی ہوں۔ غرض اصغری نے سب کو کسی نہ کسی طور رخصت کیا۔ ان دنوں مکتب میں 10 لڑکیاں بیٹھا کرتی تھیں، ان میں سے کچھ غریب تھیں، کچھ خوشحال اور کچھ متوسط، مگر وہ سب آپس میں گھل مل کے رہتی تھیں اور کوئی نہیں جانتی تھی کہ امیری کیا بلا ہے یا غریب ہونا کچھ حقارت کی بات ہے۔ حسن آرا کا آنا تھا کہ امیری غریبی کے مضمون تازہ ہو گئے۔ غریب لڑکیوں کے پاس بیٹھنا تو درکنار، اسے ان کا مکتب میں ہونا بھی ناگوار ہوا۔ یہاں اس کی پہچان صرف محمودہ سے تھی، جس سے شادی بیاہ میں ملنے اور بات کرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ وہ سیدھی محمودہ کے پاس گئی اور بیٹھتے ہی بولی، یہ سامنے چیچک زدہ تباک سا منہ لیے کون بیٹھی ہے؟ یہ کہہ کر آپ ہی آپ ہنسی، اور یہ سوچ کر کہ ایسی پھپتی سن کر محمودہ پھڑک اٹھے گی، لگی محمودہ کا منہ دیکھنے۔ محمودہ پر اس بات کا الٹا اثر ہوا۔ اس نے بے رخی سے جواب دیا کہ ان کا نام زبیدہ ہے، ان کے ابا رفو کا کام کرتے ہیں۔ حسن آرا، کیسے رفو گر ہیں؟ پاؤ بھر قیمہ لے کر بیٹی کے چہرے میں رفو نہیں کر سکتے؟ محمودہ، چیچک کو کیسے رفو کریں؟ ہاں منہ پھٹ ہوتی تو ضرور رفو کرتے۔ حسن آرا، اور یہ ان کے پہلو میں کالی کلوٹی سی کون ہے؟ محمودہ، یہ ایک غریب کلیگر کی بیٹی ہے۔ حسن آرا، تو گھر کے گھر میں چہرے پہ کلی کیوں نہیں کرا لیتی؟ محمودہ، امیروں کے کلی کرنے سے فرصت نہیں ملتی ہوگی۔ یوں حسن آرا نے 2-4 پھپتیاں کسیں، مگر جب محمودہ نے داد نہ دی تو کھسیانی ہو گئی۔ پھر بھی پہلے ہی دن امیری کے زوم میں لڑکیوں پہ حکم چلانے لگی، جیسے سب اس کی لونڈیاں ہوں۔
لڑکیاں کھٹک گئیں اور الٹا اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگیں جیسے اسے معمولی اور ذلیل سمجھتی ہوں۔ عسکری بہت زیرک اور عقل مند تھی۔ پھر ایک محلے میں رہنے کے سبب حسن آرا کے مزاج کے بارے میں پہلے سے سن چکی تھی۔ اس کی اصلاح کرنے میں جو دقت پیش آنے والی تھی وہ پہلے سے جانتی تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ بچی ذہین ہے، اگر اس کی خطا پر اسے نرمی سے سمجھا کے قائل کیا گیا تو ضرور نادم ہوگی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا اگر اس کا جی اچاٹ ہو گیا تو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ دوبارہ مکتب کا رخ نہ کرے گی۔ اس نے اپنے طریقے سے لڑکیوں کو سمجھا دیا کہ حسن آرا بہت اچھی لڑکی ہے، تھوڑے دن صبر کرو، اس کو بددل مت ہونے دو۔ اس کے سمجھانے بجھانے سے ایک طرف تو لڑکیاں دلداری پر آمادہ ہوئیں، دوسری طرف خود اصغری نے پڑھنے لکھنے کا نام تک منہ سے نہ نکالا۔ اس طریقے سے حسن آرا لڑکیوں سے ایسے گھل مل گئی جیسے مدتوں سے ساتھ کھیلی ہو۔ خود فرمائش کر کے محمودہ کی گڑیاں کھلوائیں۔ اس کے اپنے گھر میں بوتیری گڑیاں تھیں، لیکن محمودہ کی گڑیوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اس نے اپنی گڑیوں کے لیے 2 منزلہ لکڑی کا گھر 15 روپے میں مول لیا تھا، اسی پر اتراتی تھی۔ محمودہ کے پاس تیلیوں اور پنی سے بنا ہوا ایک خوبصورت مکان تھا اور اس کی گڑیوں کے کپڑے سر سے پاؤں تک سجے سجائے تھے جو سب اس نے خود بنائے تھے۔ حسن آرا حیران رہ گئی، پوچھنے لگی، کیا واقعی یہ ننھا سا بٹوا تم نے خود سیا ہے؟ سچ کہو، یہ پلنگ کے تکیے تم نے ہی بنائے ہیں؟ ذرا بتاؤ، اس گڑیا کے دھانی جوڑے میں مسالہ تم نے ہی ٹانکا ہے؟ یہ گنگا جمنی تاروں بھرا دوپٹہ تم نے تو نہیں بنایا ہوگا؟ اور یہ کاغذ کے پنکھے اور یہ دریاں کیسے بنائیں؟ محمودہ نے جواب دیا، یہ سب میرا ہی سیا پرویا ہے۔ 2 مہینے آپ بھی سینے پرونے میں جی لگائیں تو اس سے بہتر بنا سکتی ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو مجھے گڑیاں کھیلنے کا شوق نہیں، وہ تو استانی جی جب کوئی نیا کام سکھاتی ہیں تو گڑیوں پر ہاتھ صاف کیا کرتی ہوں۔ حسن آرا، اجی کیا کہتی ہو؟ میں 2 مہینے میں اس سے بہتر بنا سکتی ہوں؟ بھلا 2 مہینے میں مجھ کو سینا کیوں کر آ جائے گا؟ مجھ کو تو سوئی میں دھاگا ڈالنا بھی نہیں آتا۔ محمودہ، آپ جی لگائیں، باقی میرا ذمہ۔ 2 مہینے میں تو خاصی فراغت سے سیکھ جائیے گا۔ اور سوئی میں دھاگا پرونا کیا مشکل ہے؟ دھاگے کے سرے پہ جو پھوسڑے نکل آتے ہیں ان کو چٹکی سے مروڑ کر دبا دینا چاہیے۔ حسن آرا نے دھاگا لے کر اس کے سرے کو چٹکی سے مروڑی دی اور جوں ہی دھاگے کے سرے کو ناکے کے برابر لگایا، دھاگا سوئی میں چلا گیا۔ وہ خوشی سے اچھل ہی پڑی۔ آہا، مجھ کو سینا آ گیا۔ محمودہ، آپا سینا تو ابھی نہیں آیا مگر ذرا سی ہی کسر باقی ہے۔ اس نے کپڑا حسن آرا کو پکڑایا تو آدھے بالشت کی سلائی کرنے میں 3-4 مرتبہ سوئی چبھ گئی۔ حسن آرا بولی، بوا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ محمودہ، کام کیسا ہی آسان ہو، نو آموز کو مشکل معلوم ہوتا ہے۔ حسن آرا، سلائی کرنے میں تو انگلیاں لہو لہان ہو جاتی ہوں گی۔ محمودہ، صبح سے شام تک نامعلوم ایسی کتنی ہی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، کھیلنے میں بھی تو چوٹ لگ ہی جاتی ہے۔ حسن آرا، لیکن بیٹھے بٹھائے اپنی انگلیوں کو زخمی کیوں کریں؟ جس کی ناک پہ ٹکا رکھ دیا، جیسا چاہا سلوا لیا۔ محمودہ، دوسروں کا محتاج ہو کر رہنا کیا تکلیف کی بات نہیں؟ حسن آرا، خدا نہ کرے ہم کسی کے محتاج کیوں ہونے لگے؟ محمودہ، اس سے بڑھ کر محتاجی کیا ہوگی کہ آپ کا ایک دن بھی نوکروں کے بغیر نہیں کٹ سکتا۔ حسن آرا، روپیہ ہو تو گھر بیٹھے دنیا کا سامان حاضر ہے، روپے کے لالچ سے لوگ دوڑے آتے ہیں، ہر کوئی ٹہل خدمت کے لیے حاضر ہے۔ محمودہ، آپا حسن آرا، آپ بڑی غلطی پر ہیں۔ بھلا اگر کبھی ایسا ہو کہ لوگ آپ کی پرواہ نہ کریں اور کوئی روپے کا خواہاں نہ ہو تو آپ کیا کیجیے گا؟ حسن آرا، پھر بھی بھلا جو کام اپنے سے ہو ہی نہ سکے تو آدمی کیا کرے؟ محمودہ، جو کام دوسرے کر سکتے ہیں وہ ہر ایک کر سکتا ہے، ہمیشہ نوکروں کا محتاج ہو کر رہنا بری بات ہے۔ میرا قاعدہ ہے کہ لکھنے پڑھنے سے جو وقت بچتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ گھر کا کام کر لیا کرتی ہوں۔ پچھلے 2 برس سے اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے قطع کر کے سیتی ہوں۔
گھر میں کوئی نئی چیز پکے تو میں ہی پکاتی ہوں۔ حسن آرا: تو کیا تم کو پکانا بھی آتا ہے؟ محمودہ: ایک مجھ پر کیا منحصر ہے، مکتب کی سب لڑکیاں پکانا جانتی ہیں۔ آج لڑکیوں نے ساجھا ملایا ہے، کل صبح کڑھائی چڑھے گی۔ تلی تو ابھی جاتی، لیکن استانی جی نے کہا اس وقت گرمی بہت ہے، سویرے تڑکے تل تلا کر فراغت پاؤ۔ حسن آرا: کیا تم کو سموسے تلنے بھی آتے ہیں؟ محمودہ: انشاءاللہ ایسے تل کے کھلاؤں، نرم اور خستہ، مگر یہ فرمائیے کہ میٹھے یا سلونے، یا سادے یا قیمہ بھرے؟ حسن آرا: میٹھے، مگر سویرے تڑکے تو میں آ نہیں سکتی، میں تو کوئی پہر دن چڑھے سو کر اٹھتی ہوں۔ محمودہ ہنس کے بولی: کیا آپ ہر روز پہر دن چڑھے اٹھا کرتی ہیں؟ ہاں، ہر روز۔ اور آپ سوتی کس وقت ہیں؟ سرے شام۔ بلا کی نیند آپ نے بڑھا رکھی ہے۔ میں نے بڑھا رکھی ہے؟ بھلا محمودہ، نیند کوئی اپنے اختیار کی بات ہے؟ میری آنکھیں تو کچھ دن رہے سے بند ہونے لگتی ہیں۔ اماں جان جب دیکھتی ہیں کہ سونے ہی لگی ہے تو چاروں ناچار کھانا کھلوا دیتی ہیں۔ پہر دن چڑھے بھی آنکھ نہیں کھلتی، زبردستی سوتی کو اٹھاتی ہیں۔ کچی نیند جاگنے سے گھنٹوں نیند کا خمار رہتا ہے، اسی واسطے دوپہر کو پھر 2-4 گھڑی سو رہتی ہوں۔ یہ سن کر محمودہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اگر آپ کو جی بھر کے سونے دیا جائے تو شاید آپ دن رات سویا ہی کریں۔ کیا بتاؤں، سارا گھر مجھ کو چھیڑا کرتا ہے، مگر مجھے نیند پر قابو نہیں۔ محمودہ: پہلے میں بھی مردوں سے شرط باندھ کر سوتی تھی، لیکن استانی جی نے سمجھایا کہ زیادہ سونے سے انسان کاہل اور غبی ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں رات کیا تھوڑی ہے کہ دن کو بھی سویا کریں، وقت بڑی قیمتی چیز ہے، ہمیں چاہیے لگ لپٹ کر علم و ہنر حاصل کریں۔ حسن آرا: دیکھیے، انشاءاللہ میں ضرور اس کا کچھ انتظام کروں گی۔ محمودہ: اگر آپ دل سے نیند کو گھٹانا چاہیں تو کچھ مشکل نہیں، آپ کو چاہیے کوئی ایسا مشغلہ رکھیں کہ جاگتے ہی اس میں مصروف ہو جائیں۔ کسی کو تاکید کر دیجئے کہ جھنجھوڑ کر یا پانی کا چھینٹا مار کر آپ کو ہوشیار کر دے، پھر ہاتھ منہ دھوتے ہی آپ کام میں لگ جایا کیجئے۔ اول 8-10 دن خلاف عادت اٹھنے سے طبیعت میں گرانی رہے گی، اس کے بعد عادت پکی ہو جائے گی اور دن بھر طبیعت بحال رہا کرے گی۔ حسن آرا: خدا نے چاہا تو کل کڑاہی چڑھنے نہ پائے گی کہ یہاں مجھ کو پہنچتا دیکھنا۔ اتنے میں استانی جی نے آواز دی: محمودہ، تم تو نئی سہیلی سے ایسی بے تکلف ہوئیں کہ کون وقتوں سے باتیں کر رہی ہو، اب تک تمہاری باتیں ہو نہیں چکی، پہلے ہی دن ایسا کیا مشورہ ہونے لگا؟ محمودہ: بیگم صاحبہ تو نہایت اچھی ہیں، 2 باتوں میں ہی میرا دل ان سے مل گیا، میں نے ان کو صبح خیزی کے فائدے بتائے ہیں۔ اصغری: کہیں ایسی باتیں کر کے تم نے حسن آرا بیگم کو ناخوش تو نہیں کر دیا؟ حسن آرا: استانی جی، محمودہ نے تو بہت عقل اور فائدے کی باتیں کی ہیں، مجھے ان کی صرف ایک بات پسند نہیں آئی، یہ امیروں کی بہت مذمت کرتی ہیں۔ اصغری: امیروں کی یا ان کے کردار کی؟ حسن آرا: ایک ہی بات ہے۔ استانی جی: ان دونوں میں بہت فرق ہے، اگر امیروں کی مذمت کی جائے تو اس سے دولت کی مذمت نکلتی ہے، حالانکہ دولت بڑی قدر و منزلت کی چیز ہے، لیکن اگر دولت پا کر آدمی غرور کرے اور غریبوں کو حقیر سمجھے اور سوچے کہ دولت اسی کے آرام و آسائش کے لیے ہے، وہ غریبوں محتاجوں کی مدد کرنا اپنا فرض نہ سمجھے، تو یہ بات لائق مذمت ہے۔ خیر، اب وقت بہت کم ہے، چلو سب لڑکیاں کہانیوں کی منتظر ہیں۔